بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں، لیکن آج پہلے نیا سوال شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ایک مسئلے کی ہم مزید توضیح کر دیں، جس کو ہم نے پچھلے کسی حلقے میں بیان کیا تھا قریب میں۔ وہ یہ تھا کہ کیا قبروں پر تختیاں لگانا، سیمنٹڈ بورڈ لگانا یا قبروں کو پختہ بنانا شریعت کی نگاہ میں درست ہے؟ ہم کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں تو درست نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو حدیث سنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آیا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس بات سے کہ قبروں پر لکھا جائے، منع کیا اس بات سے کہ قبروں پر بیٹھا جائے۔ تو آپ نے جب منع کیا ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، پختہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قبرستان پہ لوگوں کو دفن کر دیے جانے کے بعد ان کی زندگی ان سیمنٹ کے بورڈوں اور پتھروں سے نہیں جڑی ہوئی ہے، اس سے نہیں جڑی ہوئی ہے، اور نہ آپ کی زیارت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ قبرستان پہ کہتے تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبرستان والو، اب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں اور تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، یہ آپ کہتے تھے یا دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ لیکن اگر آپ یہ مکان بناتے ہیں، اس کو رنگین کرتے ہیں، ہر سال اس کی تجدید کرتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اسی پر بس نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، اب ہم ان کی تفصیل کہاں بتائیں، کتنی چادریں، کتنی خوشبو، کتنے پھول، کتنی کیا چیزیں لوگ چڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ اباً جدید چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر مشکلات کتنے ہیں، کبھی غور کریں تو پتہ چلے گا۔ آج کل شہروں کے اندر خاص طور سے قبرستان کی جگہوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آبادی، انسانی آبادی تو بڑھتی رہتی، باہر نکلتی رہتی، چھوٹے سے گاؤں بڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں، شہر میں رکھتے ہیں، کچھ اور بنا لیتے ہیں، لیکن قبرستان کی زمین تو جس احاطے میں تھی اتنی رہتی ہے یا اس سے کچھ بڑی کی جاتی ہے۔ لیکن تصور کیجئے کہ جتنے پیدا ہوتے ہیں اتنا مرتے بھی ہیں، پیدا ہونے والوں کے لیے کتنی جگہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جگہیں کم ہونے کی بنیاد پر اوپر نیچے بناتے رہتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر نیچے بناتے رہتے ہیں تو آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک مردے کی جگہ بھی دوسرا مردہ بھی دفن کیا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، لیکن اگر آپ نے ان قبروں پر پختہ قبر بنا دی تو پھر وہاں کس کو دفن ہونے کی گنجائش ہے؟ اگر سب کو اس کی اجازت مل جائے، اور کون نہیں چاہتا ہے کہ پختہ قبر بنا دے اور وہاں کسی اور کو جگہ نہ دے؟ لوگ زندگی میں بھی چاہیں گے ایسا ہو، اور جن کے اقارب مر جاتے ہیں وہ بھی چاہیں گے ایسا ہو، لیکن شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے۔ شریعت کی نظر میں کہ قبر میں دفن کرو، اس کی قبر کو اتنا ہی اونچا کرو جتنا کہ ایک بالشت ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی قبریں ایسے تھیں رسول کے زمانے میں، اور بعد میں تابعین و اتباع تابعین کی قبریں ایسے تھیں۔ اب لوگوں نے اپنی جگہوں پر ان کے لیے خاص اہتمام کرنا شروع کیا، بہت سی جگہوں پر یا بہت سی قوموں کی بنیاد پر کہہ لیجئے، جن کو دیکھ کر کے لوگ اس قسم کی باتوں کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں بھی پختہ بنانا چاہیے۔ شریعت کی نگاہ میں منع تھا، لہذا قبر والوں کے لیے آپ کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے اعمال فائدہ پہنچا دیں۔ کاش کہ لوگ جو اتنا اس پہ خرچ کرتے ہیں وہی ان کے نام سے صدقہ و خیرات صحیح معنی میں کرتے تو فائدہ پہنچتا۔ ویسے بھی مرنے والا تو جانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند تھا، اور اگر برا کام کرتے ہیں تو ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما من میت یموت الا ندم ان کان محسنا، کوئی بھی مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو ندامت اور افسوس ہوتا ہے، کس بات پر؟ یہ ندم اللہ یکون ازداد، اگر وہ اچھا کام کرنے والا تھا تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے جتنا اچھا کام کیا اس کی بنیاد پر ہم کو اتنا مقام ملا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اور کر لیا ہوتا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ ان کان مسیئا، اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں جس کا انجام اس کو برا سمجھ میں آتا ہے، ندم اللہ کو استعتب، تو اسے افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے مرنے کے بعد تو اس کے اعمال کام آتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اس کو دیا ہوا کام پتھر کے ذریعے سے، سیمنٹ کے ذریعے سے، نام لکھ کر کے، تاریخ لکھ کر کے، اس کے محاسن لکھ کر کے
کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کو، بلکہ آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ لہذا مرنے والے نہ تو اپنے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ بھی ان کو کر کے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف صدقہ و خیرات کریں۔ لہذا یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ فخر و مباحات بھی شامل کر لیا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اچھے اچھے پتھر، یا اچھی اچھی چادریں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو حکم دیا تھا، اور انہوں نے ابو الحیاج الاسدی کو حکم دیا کہ جاؤ، اور اگر کوئی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا تمہیں بھی کہتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں لا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ جاؤ، جس کام کا حکم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات تھی، اور اسے تم بھی ابو الحیاج الاسدی کو حضرت ابو علی ابن ابی طالب نے تم بھی وہی کام کرو۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پتھر کا بت ہو تمہیں نظر آئے، اس کو مٹا دو، توڑ دو، اس کو ختم کر دو، اور نہ کوئی قبر دیکھو جو اپنے یعنی زمین سے بہت زیادہ اونچی ہو، الا کہ اس کو برابر کر دو۔ یعنی اب جب پتھر اور مٹی سیمنٹ لگا دیتے ہیں اونچی ہی بناتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے کہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی قبر کے مکانی محفوظ رکھنا ہے، نشانی لگا سکتا ہے، نشانی لگائے، لیکن اس پر بلڈنگ بنانا، اس کو آسمان سے نیچے ڈھکنا، اس پر مزار بنا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد اپنے عمل کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بدعملی کا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہماری طرف سے ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب فائدہ مند چیز ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں ملنے جلنے والے ہیں جو تازہ گوشت کچا ہی کھا جاتے ہیں، تازہ گوشت یعنی کچا گوشت ہی کھا جاتے ہیں، تو کیا کچا گوشت کھانا جائز ہے اسلام میں؟ ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ کچھ لوگوں نے کچا گوشت کھانے سے منع تو کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہا کہ فلاں حدیث کی بنیاد پر کچا گوشت کھانا منع ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان فطرت کے حساب سے پکا کر کھاتا ہے، اور وہی اس کے جسم کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو ہضم ہوتا ہے، اور کچا گوشت کھانا تو عام طور سے جانوروں کا کام ہے، جو کہ جن کے پاس پکانے، بنانے، اس کو ٹھیک کرنے کے اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو زیادہ پسند کرتے تھے، بلکہ اس سے کدو کو پسند زیادہ کرتے، جو کدو گوشت کے اندر ملا کے پکایا جاتا تھا، تو آپ کے زمانے میں پکایا جاتا تھا، بھونا جاتا تھا۔ لہذا کچا کھانا آپ کے اگر نقصان کرتا ہے جسم کو تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن یوں کہنا کہ کچا گوشت کھانا منع ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن پکا کر کھانا یہ آپ کے جسم کے لیے مناسب ہے، لہذا اسی راستے پہ چلیے جس پہ لوگ چلتے ہیں، اور نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے، یعنی نقصان سے بچیے، ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اور اس طرح سے کچا گوشت کھانے کو شریعت میں ناجائز نہیں کہا، لیکن انسانی فطرت اور اس کے جسم کی صلاحیت کے حساب سے پکا کر کھانا مناسب ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچا گوشت کھانا مکروہ اور ناجائز ہے، لیکن اس سے احتیاطاً پکا کے کھانا یہی درست ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی، اور ان کا سوال تو مختصر ہے لیکن جواب کچھ لمبا ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں کتنے درختوں کا ذکر ہے قرآن و حدیث سے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سے درختوں کا ہم نام جانتے بھی ہیں، جس سے سدرۃ المنتہا جانتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم شجر طوبہ جانتے ہیں، اور بھی درختوں کا نام آیا ہوا حدیثوں میں، لیکن ہم اختصار سے ان کا بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کھجور کا تذکر آیا ہوا ہے، اور آپ نے کہا قرآن مجید بھی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اثرها ثابت وفرعها فی السماء۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک نے کیسے مثال بیان کی اچھے کلمے کی، جیسے کہ ایک اچھا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے شاخیں آسمان میں اونچی ہو کے نکلتی رہتی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ کھجور کا درخت ہے، اس میں اور بھی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ مومن کی مثال اس کھجور کے درخت سے ہے کہ جس سے ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
دوسرا درخت جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے زیتون کا ہے، اور آپ سورہ نور میں اس کے بارے میں دیکھیں گے جس میں آیا ہوا ہے کہ کأنہ کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ ایک مبارک درخت ہے جس کو زیتون کہتے ہیں، اور اس کا تیل بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا بھی ہے ویسے کہ اس کو استعمال کرو، اور کھانے پینے میں استعمال کرو اور مالش میں بھی استعمال کرو۔ آئیے تیسرا درخت بتاتے ہیں، وہ درخت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس کے نیچے اپنی پناہ لی نکلنے کے بعد مچھلی کے منہ سے، تو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے یقطین کا درخت ان کے اوپر اگا دیا۔ یقطین کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تعین میں اختلاف کیا، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ کدو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ میٹھا کدو ہو چاہے یہ کدو ہو جس کو کہتے ہیں، اور لوگوں نے بتایا کہ اس کے درخت کے بہت سے فوائد ہیں، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، آدمی کے اوپر سایہ ملتا ہے، جلدی تیار ہوتا ہے۔ چوتھا درخت وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے، اور لمبا خواب ہم نہیں جاننا چاہتے، لیکن اس میں حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ آپ نے خواب بیان کیا کہ ہم نے دیکھا، ہم جب اوپر گئے آسمان میں تو ایک بہت بڑا درخت دیکھا، شجرتن عظیمتن، عظیم بڑا درخت دیکھا، اور اس کے جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آس پاس میں بچے تھے۔ یہاں تک بیان کروں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا پورے خواب کی تفصیل، جب فرشتوں سے پوچھا تو کہا کہ وہ بتاؤ تم لوگ آج جو کچھ ہم نے دیکھا اس کی تعویل کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ درخت جس کے جڑ پہ آپ نے شیخ کو بیٹھے دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور ان کے آس پاس میں لوگوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ پانچواں درخت سدرۃ المنتہا، جس کا تذکرہ ہم اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی لوگ کہتے ہیں بیری کی درخت کہتے ہیں، منتہا معنی جس کے پاس جا کے انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ منتہا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں پر سارے رسولوں اور اسی طرح سے نبیوں اور فرشتوں کا علم جا کے وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کسی کو معلوم نہیں، لیکن نہ کسی کو جانے کی اجازت رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر جانے کی اجازت رہی، اور آپ نے معراج کی رات میں دیکھا ایسا۔ اور جیسے قرآن مجید میں وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یعنی اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا، اور بھی اس کی تفصیلیں آئی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ درخت یہ سدرۃ المنتہا ایک ہے، اور اسے شجر طوبہ کہتے ہیں۔ درخت طوبہ، درخت جو شجرہ طوبہ کہتے ہیں، یہ بھی جنت میں ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے نیچے اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو کے چلے تو وہ 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا، اس کو ختم نہیں کر پائے گا۔ اور اللہ کے رسول اقرؤوا ان شئتم، اور تم چاہو پڑھو، ظل ممدود، یہ بخاری کی روایت ہے، اور وہ پھیلایا ہوا سایہ، یہ اسی درخت کا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اس کی اور مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ ایک شجرۃ الزقوم بھی ہے جو جہنم میں پائی جاتی ہے، یہ جنت کا درخت ہے، وہ جہنم کا درخت ہے، لیکن یہ شجرہ ملعونہ ہے قرآن مجید میں، الشجرۃ الملعونہ فی القرآن، اور کہا گیا کہ یہ لوگ جہنمیوں کو اسی سے کھلایا جائے گا۔ یہ کتنا خطرناک ہوگا، یہ جس سے کیا نقصان ہوں گے، اس کی تفصیل میں نہیں، لیکن یہ ایک شجرۃ الزقوم ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ ایسے ہی ایک اور درخت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تذکرہ ملتا ہے، وہ درخت جس کے نیچے آپ نے اپنے صحابہ کرام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لیا تھا۔ ایسے ہی وہ درخت کا تنا ہے، یہ درخت کا تنا ہے وہ جس کے آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے منبر اختیار کیا تو اس کے سے رونے کی آواز آئی جیسے بچے روتے ہیں، تو آپ نے جا کے اس کو بغل گیر کیا، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بچوں کی چپ ہونے کی طرح سے چپ ہو گیا۔ اور اس درخت کا بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں جس کے پاس سے اللہ کے حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کیا تھا، فلما اتاها نودی من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، درخت کے پاس جو پاکیزہ جگہ تھی وہاں سے انہوں نے اللہ سے بات کیا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ اور اس درخت کا تذکرہ تو آپ سبھی لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو روکا تھا کہ جنت میں رہتے ہو تو اس درخت سے نہیں کھانا، تو حضرت آدم سے وہ غلطی ہوئی جس کے نتائج سے آپ واقع ہیں۔ لیکن یہ غلطی کیوں ہوئی؟ شیطان نے ان کو وسوسہ دیا کہ اس سے کھا لو گے تو تمہاری زندگی ہمیشہ کی ہو جائے گی، اور تمہارے پاس زندگی ختم نہیں ہوگی۔
اور ایسے ہی کچھ اور درختوں کا تذکرہ ہے جن کے ہم اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اس طرح سے کچھ 16-17 درختوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کی مزید تفصیل سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہوگا تو قرآن حدیث کی ان کتابوں سے پڑھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف، نئے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی زکوٰۃ وقت آنے سے پہلے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ مثال کے طور پر رمضان میں، یعنی حولان حول جو ہے 1 سال کی مدت اسی پوری ہوتی ہے. رمضان سے رمضان تک میں ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ، اس رمضان میں نکالے تو اس دوسرے رمضان میں نکالتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت دینے کی رمضان سے پہلے شعبان ہی میں پڑ جائے اور بھی ٹائم نہیں ہوا، ہمارے اوپر واجب بھی نہیں ہوا، تو کیا ہم پہلے ہی پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی زکوٰۃ لیا ہے. اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار میں 2 سال کی زکوٰۃ وصول کی، یعنی موجودہ سال کی اور آنے والے سال کی بھی زکوٰۃ وصول کی. آپ نے کہیں ضرورت تھی تو اس طرح سے پیشگی زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پیشگی زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی ابھی سے اندازہ کرتا ہے جو آج دے رہا ہے اور آئندہ سال کے لیے بھی دے رہا ہے. اب آئندہ سال اگر اس کی زکوٰۃ اتنی لگی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لگی ہے تو اس بقیہ کو دوسرے سال کے حساب میں جوڑ سکتا ہے. اور اگر کم ہوئی اور ہم اس پر زکوٰۃ زیادہ نکل رہی اس وقت تو اتنی بڑھی ہوئی زکوٰۃ کو دے سکتا ہے. لہذا ایسا کر سکتا ہے. لہذا اسی صورت میں انسان کو زکوٰۃ دینا ہو یا اسی طرح سے کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے تو ضرورت پر اس کو دے دینا چاہیے. حتیٰ کہ زکوٰۃ جس کی شریعت میں وقت متعین ہے، اس کے لیے حولان حول یعنی 1 سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ لگتی ہے، سال میں 2 بار 3 بار نہیں ہے. اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان اپنی زکوٰۃ کو مقدم کر کے ضرورت مندوں کو دے سکتا ہے. اس قسم کی ضرورتیں دنیا میں پڑتی رہتی ہیں، کہیں آفت آ جائے، کسی کی مشکل پیش آئے، حتیٰ کہ کسی کی پڑھائی کا وقت ہے اور اس کو فیس جمع کرنی ہے، اور فیس آپ اس کو 1 مہینہ پہلے لگتی ہے آپ کی زکوٰۃ سے پہلے، اور آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس فیس کو جمع کر سکتے ہیں تاکہ اس کی پڑھائی میں مدد مل سکے. لہذا زکوٰۃ مقدماً دینا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھائی کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے. اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے انشاءاللہ پھر ملاقات کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں اور آپ کے لیے مفید ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.